نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آج ہم دورہ تفسیر کے ساتھ جس کتاب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام المہند علی المفند ہے۔ مہند کہتے ہیں ہندی تلوار کو، ہندی تلوار۔ علی المفند جھوٹے اور مکار شخص پر۔ گویا کہ المہند علی المفند کا معنی یہ ہے کہ ہندی تلوار جھوٹے شخص پر۔ ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جس نے جھوٹ کہہ کر علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے کچھ اکابرین پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، تو جھوٹ کہہ کے چونکہ لگایا تھا تو اس وجہ سے علماء دیوبند نے ایک کتاب لکھی المہند علی المفند کے نام سے۔ یہ بات دیکھیں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس دور میں بر اعظم ایشیا میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا انتخاب فرمایا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے لٹا دیا ہے، اپنی یہاں تک کہ دولت کو، جان کو، مال کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند، یہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان سے منسوب ان علماء حق کا نام ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا ہے یا پڑھا ہے، یا پھر دارالعلوم دیوبند کے نظریات کو اپنایا ہے، ان کو علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ علماء دیوبند نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا، بلکہ جس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے مکمل کیا گیا تھا، صحابہ کے ذریعے سے جس دین کو پھیلایا گیا تھا، اور محدثین و فقہاء کے ذریعے سے جس دین کو لکھوایا گیا تھا، ایسے ہی علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے ذریعے سے جس دین کو فتنوں سے بچایا گیا تھا، یہ وہی دین ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا تھا۔ علماء دیوبند نے اسی کو پیش کیا ہے، تو اس وجہ سے کوئی نیا دین جو ہے علماء دیوبند نے پیش نہیں کیا۔ یا اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس دین کو مکمل کیا گیا، تکمیل دین یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی، اور اسی طریقے سے صحابہ کے ذریعے سے اسی دین کی تمکین ہوئی ہے۔ تمکین دین جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ذریعے سے کی گئی، اور اسی طریقے سے محدثین و فقہاء کے ذریعے سے اسی دین کی تدوین کی گئی ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے ذریعے سے اسی دین کی تطہیر کی گئی ہے۔ تو چار چیزیں ہوئیں۔ نمبر ایک، نبی کے ذریعے سے تمکین دین ہوا ہے، تکمیل دین ہوا ہے، نبی کے ذریعے سے تکمیل دین ہوا، صحابہ کے ذریعے سے تمکین دین ہوا،
فقہا اور محدثین کے ذریعے سے تدوین دین ہوا اور علماء دیوبند کے ذریعے سے تطہیر دین ہوا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو خیر، ہندوستان میں ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے احمد رضا خان تھا۔ 1323 ہجری میں جب یہ مکہ مکرمہ گیا حج کے لیے، اب دیکھیں جاتا ہے یہ عبادت کے لیے، لیکن وہاں پر بھی جا کر اس نے اپنے باطنی خبث کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے 1323 میں جب یہ حج کے لیے گیا تو علماء حرمین کے سامنے اس نے اکابر علماء دیوبند میں سے 4 جو اکابر تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 حضرات کی عبارات کو بدل کر تحریف لفظی بھی کی ہے اور تحریف معنوی بھی کی ہے، یہاں تک کہ بدل کر اس نے علماء حرمین کے سامنے اس کو پیش کیا، اور اس نے جب پیش کیا تو علماء حرمین نے لکھا اگر واقعتاً یہی عقائد اور نظریات ہیں تو ایسے شخص جو ہے یا ایسے لوگ جو ان عقائد کے حامل ہیں تو وہ کافر ہیں۔ اب یہ آیا واپس آ کے اس نے حسام الحرمین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اب حسام الحرمین کے نام سے کتاب لکھی تو چونکہ علماء حرمین جو ہے وہ نہ تو علماء دیوبند سے یوں سمجھ لے کہ وہ ان کو پہچانتے تھے اور نہ ہی وہ اس زبان کو سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو عربی تھے اور ان کی جو کتب تھی وہ تو تھی اردو میں، تو لہٰذا وہ ان کا معنی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اب اس نے یوں اپنا خبث ظاہر کیا کہ عبارات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ جو ہے علماء دیوبند پہ اس نے لگوا دیا۔ تو یہاں تک کہ جب یہ بات مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر یوں سمجھ لے کہ درس دیتے تھے مدینہ کے اندر۔ تو اب جب ان تک پہنچی تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء حرمین سے ملے اور بات کی، تو اب انہوں نے 26 سوالات جو ہے وہ لکھ کر ان کو دیے اور کہا کہ یہ آپ لے کے جائیں اور اپنے علماء سے یوں سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں یہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کے وہ جوابات تاکہ لکھیں تاکہ ہمیں بھی حقیقت حال کا پتہ چل جائے۔ یہاں تک کہ پھر یہ 26 سوالات علماء دیوبند کے سامنے پیش کیے گئے تھے، تو اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات جو ہے وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ تو پیچھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان 26 سوالات کے جوابات جو لکھے ہیں وہ المحند علی المفند کے نام سے لکھے ہیں۔ تو المحند علی المفند کے نام سے یہ جوابات لکھے، یہاں تک کہ یہ پھر ان کو پہنچا دیے گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے عقائد و نظریات بالکل ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو فتویٰ تھا یہ ہم پہ ویسے بھی لگتا نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے ساتھ میں یہ بات لی اگر یہ عقائد ایسے لوگوں کے ہوئے تو پھر یہ فتویٰ ہے، تو ہمارے تو یہ عقائد نظریات تھے ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر المحند علی المفند لکھی گئی ہے۔ المحند علی المفند پر بھی بعض حضرات کی طرف سے اعتراضات لکھے گئے، تو اس کا جواب میرے شیخ حضرت مولانا متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ نے جو ہے وہ جواب لکھا ہے المحند علی المفند پر اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ کے نام سے۔ اسی طریقے سے حسام الحرمین جو لکھی گئی تھی اس کے مستقل طور پر جوابات بھی ہماری طرف سے ہمارے اکابر نے جو ہے وہ لکھے ہیں۔ تو خیر یہ المحند علی المفند کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ اس کا پس منظر تھا کہ یہ المحند علی المفند لکھی کیوں گئی ہے، تو یہ اس کا کچھ تعارف میں نے
آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کل سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ہم اس کے یہ جو 26 سوالات کیے گئے تھے تو ان کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آپ کے سامنے یہ سوالات بھی آئیں گے اور جوابات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔